بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام بھی قریش میں بہت عزت تھی اور بڑے صاحب حیا اور بڑے سخی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئے۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجیت میں آئے، جنہوں نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کے لیے منتخب کیے گئے اور 12 سال مسند خلافت کو رونق دینے کے بعد 18 ذی الحجہ 25 جنوری کو بڑی مظلومیت کے ساتھ باغیوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور مقام حشر و کب میں مدفن پایا۔ خاندان قریش کے باعزت لوگوں میں سے تھے۔ اپنی ثروت اور سخاوت کی وجہ سے کافی شہرت حاصل کی۔ حیا کی صفت میں آپ بے مثال تھے، یہاں تک کہ گھر کے اندر نہانے کے لیے دروازہ بند کر کے کپڑے اتارتے تھے تو کبھی کڑے نہ ہوتے تھے۔ قبل اسلام بھی بت پرستی نہیں کی اور شراب بھی نہیں پی۔ اس صفت میں آپ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہم ممتاز تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی سے مشرف باسلام ہوئے اور ان کے مسلمان ہونے کا علم کفار قریش کو ہوا تو بڑی ایذائیں دی گئی۔ ایک دن ان کے چچا حکم بن عاص کو ان کو پکڑ کر رسی سے مضبوط باندھا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین ترک کر کے نیا دین اختیار کیا، اللہ کی قسم میں تم کو نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ تم اس نئے دین کو ترک کر دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں دین اسلام کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ آخر ظالم اپنے ظلم سے عاجز آ گئے اور ان کو رہائی مل گئی۔ مسلمان ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا، اور جب کفار نے مسلمانوں کو ایذا رسائی پر کمر باندھ لی تو مائی حضرت رقیہ کی ہجرت کر کے ملک حبشہ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پہلے شخص ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے فرمایا کہ عثمان پہلے شخص ہے جنہوں نے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے مع اپنے اہل بیت کی ہجرت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عثمان فی الفور حبشہ سے واپس آئے اور غزوہ بدر آپ ہی کی موجودگی میں پیش آیا۔ حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کی واپسی حبشہ سے دیر میں ہوئی۔ یہ لوگ غزوہ خیبر کے بعد واپس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی خدمات بھی بہت کی اور بڑی اچھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب کے لیے کھانے کا سامان حاضر کیا جو کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔
اور اصحاب کرام سے بھی فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے مل کر دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب نے مل کر دعا کی، اور جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ